رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین و حاضرین و ناظرین، تذکرہ شان نبوت کا ہے۔ اجمالی طور پر ابھی میں نبوت کے بارے میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے جو عادات و اطوار خصائل تعلیمات انشاءاللہ ہم پورا کوشش کریں گے کہ بھرپور طور پر تعلیمات نبوت سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ نبوت وہ عظمت والی چیز ہے، وہ عظیم منصب ہے، وہ
ایک ایسی انفرادی حیثیت ہے کہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہر بندہ اس کے ساتھ نسبت والی چیز وہ کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتی ہے، پر نبی کے ساتھ نسبت والی چیزیں، یعنی جن سے نبی پیدا کیا گیا ہے، جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان سے انہیں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو سرکش ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ہے ہی نہیں، اللہ انہیں ان کی ذریت سے ہی نکال دیتا ہے۔ عام بندے کے اندر بچپنے، پیدائش، لڑکپن، جوانی، زندگی کے مختلف مراحل میں عام بندہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا نبی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لحاظ سے نبوت کا وہ عظیم منصب ہر کسی کے سپرد کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہر کوئی اس کا اہل کیوں نہیں ہوتا؟ ہر کوئی منصب نبوت کے لائق کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو رب نے نبی بنانا ہوتا ہے اللہ اسے عالم ارواح میں بھی نبی بنا دیتا ہے۔ جس کو رب نے نبی بنانا ہوتا ہے وہ ازل سے ہی بختیار ہوتا ہے، وہ ازل سے ہی رب کا پیارا ہوتا ہے، اللہ ازل سے ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم قرآن پاک سے چند ایک مثالیں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان آیا تو اس نے اپنے باپ کی نہ مانی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اللہ کے نبی کی نہ مانی۔ اب یہ دو جملے مختلف ہیں، ایک ہے اپنے باپ کی بات نہ ماننا، ایک ہے رب کے نبی کی بات نہ ماننا۔ باپ ہوتا ہے صرف اپنی اولاد کے لیے اور نبی ہوتا ہے اپنی پوری قوم کے لیے۔ جسے اللہ نبی بناتا ہے اسے اللہ پوری قوم کا سربراہ بناتا ہے، اسے اللہ پوری قوم کے لیے رول ماڈل بناتا ہے، اسے اللہ پوری اس کی قوم کے لیے انفرادی حیثیت عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ باپ کی نہ مانی تو باپ کی تو کئی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ذریت سے نکال دیا جاتا ہے، پھر تو ہر نافرمان بچہ باپ کی ذریت سے نکل جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ پہلا جملہ جو میں نے کہا ہے باپ کی نہ مانی، یہ بات اور ہے، اور رب کے نبی کی نافرمانی کی یہ بات اور ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ آیا کہ اپنا باپ اور ہوتا ہے، اپنا نبی اور ہوتا ہے۔ باپ کی شان بالکل لمیٹڈ ہے نبی کی شان کے مقابلے میں، یہ سمجھ لیں۔ اب یہ کہنا صرف کہ باپ کی شان لمیٹڈ ہے، محدود ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن نبوت کی شان کے مقابلے میں جب ہم کہیں گے تو پھر کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جب باپ آ جائے نبی کے مقابلے میں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہرگز تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے دنیا کے اندر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور باپ آ جائے نبی کے مقابلے میں، بیٹا آ جائے نبی کے مقابلے میں، بھائی آ جائے نبی کے مقابلے میں، اولاد آ جائے نبی کے مقابلے میں، قبیلے والے آ جائیں نبی کے مقابلے میں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب نبی مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز کی قربانی دے کے تمہیں نبوت کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس کی زندہ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی غزوہ بدر میں کافروں کی طرف تھا، میری تلوار کی زد میں آپ کئی بار آئے، شفقت پدری حائل ہو جاتی تھی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا پتر ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا، میں کبھی بھی دریغ نہ کرتا، اپنے مصطفیٰ کے قدموں پہ تجھے قربان کر دیتا۔ جب نبی کے مقابلے میں باپ آ جائے تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہاں یہ کہنا کہ باپ کی نہیں مانی یہ بات بالکل چھوٹی ہے، وہاں بات یہ ہے کہ بیٹے نے کنعان نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی، وہ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر بیٹھا، اللہ کے نبی کی اطاعت سے سر پھیر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے غرق کیا۔ اس نے کہا میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور اوپر چڑھ جاؤں گا اور اوپر چڑھ جاؤں گا۔ رب نے فرمایا تو جہاں مرضی چلا جا، میری موت سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے پیارے نوح اب اس کے لیے دعا نہ مانگو، یہ تیرا نہیں ہے۔ پتہ چلا جو اس طرح کا سرکش ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا تعلق نبی سے خود ختم کر دیتا ہے، اور جس کا تعلق باقی رہتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے واقعات کو بڑا واشگاف بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جناب تارخ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ اپنے چچا کی پرورش میں آئے۔ چچا بت تراش تھا، چچا بت فروش تھا، چچا بتوں کا تجارت کرتا تھا، اس کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دے کے بھیجا کرتا تھا، جاؤ بتوں کو بیچ کے آؤ۔ اب بتوں کو بیچنا بھی شرک ہے، جس طرح بتوں کو پوجنا شرک ہے ایسے بتوں کو بیچنا بھی شرک ہے، لیکن ادھر مجبوری تھی، چچا تھا، آپ چھوٹے سے بچے تھے، چچا مجبور کرتا تھا، آپ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتا نہیں تجھے میرے گھر میں رہنا ہے، کھانا کھانا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، تو پھر بت بیچنے پڑیں گے۔ آپ کیا کرتے؟ بتوں کو پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے، تھوڑا دور جاتے، اس کے کان میں سوراخ کرتے، رسی کان میں ڈالتے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور لوگوں کو آواز دیتے، ہے کسی نے رب کا مد مقابل خریدنا تو خرید لے، ہے کسی نے شرک کا پتلا خریدنا تو خرید لے۔ اب جب یہ کہا جائے کہ کسی نے رب خریدنا ہے تو خرید لے، پھر تو لوگ آئیں گے، مائل ہوں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے رب کا دشمن خریدنا ہے کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا انداز تکلم بدل لیا، اور انداز تکلم بدلا، ساتھ اس کا جو بناؤ سنگار تھا اس کو بھی خاک آلود کیا، کان میں سوراخ کیا، اس کو زمین پر گھسیٹا، اور پھر ایک نالی پر لے گئے، اس کو اوندا کر کے نا نالی کے اوپر، کہتے ہیں پانی پی لے، تجھے پیاس لگ گئی ہے پانی پی لے۔ پھر کسی گندگی کے ڈھیر پر لے گئے، کہنے لگے کھانا کھا لے تجھے بھوک لگ گئی ہے،
ادھر چچا آ گیا، ابراہیم یہ کیا حال کر رکھا ہے، میں نے اتنی محنت سے مورتی تراشی ہے اور تو اس کا یہ حال کر رہا ہے۔ کہنے لگے معصومیت سے، چچا یہ بھوکا ہے نا، میں تو اس کو کھانا کھلانے کی صلح مار رہا ہوں، یہ پیاسا ہے نا، میں تو اس کو پانی پینے کی صلح مار رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کا وہ چچا آذر کہنے لگا کہ اے ابراہیم تجھے پتہ ہے انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، فرمایا جب انہیں خود اپنی ذات کے لیے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہے تو جو اس کی پوجا کریں گے اس کی بھوک پیاس کیسے محسوس کر سکیں گے۔ وہ دلیل پیش کی جس کا آج تک دنیا شرک کے اندر جواب نہیں ہے۔ پھر وہ بات تو آپ نے سنی ہے، مشہور ہے، سارے مشرک میلے پہ گئے، سارے مشرکوں کے بت خانے میں گئے، بتوں کو توڑا، سب سے بڑے بت کے سامنے اپنا کلہاڑا رکھا۔ جب واپس آئے وہ لوگ آ کے کہنے لگے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، یہ ابراہیم کا ہی کام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، جناب ابراہیم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کلہاڑا ہے، ہتھوڑا ہے، کوئی ایسا ہتھیار میرے پاس ہے جو آپ کے پاس دلیل ہو، آلہ قتل تو برآمد کرو۔ پکڑ کے لے گئے، کہنے لگے او وہ دیکھو وہ جو سب سے بڑا ہے اس کے پاس کلہاڑا پڑا ہوا ہے، یہ اس نے توڑے ہوں گے۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، یہ تو ہتھوڑا اٹھا ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو خود ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتا، جو خود قتل نہیں کر سکتا، جو خود ٹوٹ نہیں سکتا، اس کو توڑنا پڑتا ہے، توڑنے سے بچ نہیں سکتا، وہ تمہیں کیسے بچا سکے گا؟ اس لیے میری قوم آؤ اللہ کے حضور اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے نبی بچپنے میں ہوئی ہوں، ان کی زندگی کا کوئی موڑ ہو اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اگرچہ مجبوری تھی چچے کی، اگرچہ والدہ کی مجبوری تھی کہ وہ بھی انہی کے گھر میں رہ رہی تھی، اگرچہ کسب معاش کی مجبوری تھی، اگرچہ پیٹ کچھ طلب کر رہا تھا بتقاضۂ بشریت، لیکن پھر بھی ان سب مجبوریوں کو پس پشت ڈال کر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے بچپن میں بھی توحید کا راگ الاپا، توحید کا نعرہ بلند کیا، توحید ہی کو پروموٹ کیا۔ یہ ہوتا ہے نبی جس نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، کتاب آئی نہیں، نبوت آئی نہیں، ابھی بچہ ہے، اس وقت بھی اس نے شرک سے پہلو تہی کی، اس وقت بھی اس نے شرک کا دندان شکن جواب دیا، اور وہ جواب اس کا جواب الجواب آج تک پوری دنیا شرک کے اندر نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، واقعہ یوسف بہت طویل ہے، میں اختصار سے صرف آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے اس سے متعلق جو بات ہے وہ عرض کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، بادشاہ مصر آپ کو ساتھ لے گیا، عزیز مصر نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا، گھر میں رکھا، خوبصورتی پر حضرت زلیخا فریفتہ ہو گئیں، آپ اس بچے کی عاشق ہو گئیں، اور یہ بچہ وہ تھا جو جوانی میں قدم رکھ رہا تھا لیکن ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بچہ ہی نہیں تھا، بچہ جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا۔ جناب زلیخا نے پکڑا ورگلانے کے لیے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا، 7 دروازوں کے پیچھے جو کمرہ تھا اس میں لے گئیں۔ جب اس نے یہ کہا قالت ہیت لک، میری طرف متوجہ ہو جاؤ،
جب اس نے اپنا ہاتھ کھول کے سامنے رکھ دیا اور اس بچے کو جو جوان ہو رہا تھا اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تو قرآن کہتا ہے یہ ابھی مائل ہونے کے کشمکش میں تھے، فرآہ برہان، اللہ نے انہیں اپنی برہان دکھا دی۔ وہ برہان کیا ہے؟ کہتے ہیں دیوار میں چہرہ یوسف یعقوب ظاہر ہو گیا اور جناب یعقوب کا چہرہ ظاہر ہو کر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ رب نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اے پیارے یوسف اللہ نے تجھے نبوت کے لیے چنا ہوا ہے۔ اب اس حیت لک کی اس دعوت کو اس جوان نے کیسے ٹھکرایا، اور ٹھکرا کر جب واپس پلٹے اللہ نے مدد کی، پہلا دروازہ بھی کھل گیا، دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا بھی کھل گیا، حتیٰ کہ جو مکفل تالے لگے ہوئے 7 دروازے تھے ان کے تالے بھی کھل گئے، کنڈیاں بھی کھل گئیں، دروازے بھی کھل گئے۔ جب باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے تھا۔ اب اس عورت نے دجل کیا، فریب کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تم فریبی ہو اور تمہارا فریب بہت بڑا ہے، تمہارا دجل بہت بڑا ہے، ان کیدکن عظیم۔ پھر کہنے لگی اے بادشاہ تو اس بندے کا کیا حال کرے گا جو تیرے اہل پر زبردستی کرے، جو تیرے اہل کے ساتھ بے حیائی کا ارادہ رکھے۔ اب فوراً اس نے اپنا پلٹا لیا اور الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام پر لگا الزام، کس بات کا؟ اس فحش کام کا الزام لگا۔ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو، میرے ہی گھر میں پل رہا ہے اور میرے ہی اہل کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ جب بات چلی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا رکو، میری بات سنو۔ بات سنانے کی کوشش کی پر نہ مانا، وہ بھی بیوی کے دجل میں آ گیا۔ ادھر ایک پنگھوڑے میں بچہ تھا جو شیر خوار تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، جس کے پاس قوت فیصلہ نہیں تھی۔ اس بچے نے بولا، وہ بچہ پنگھوڑے میں بول کر کہنے لگا عزیز مصر جلد بازی نہیں کرنی، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اب سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ تو بولتا نہیں تھا، اس کی تو بولنے کی عمر نہیں تھی، یہ تو ابھی بولنے سے آری ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ بول سکے۔ لیکن جب اللہ کے نبی پر بات آئی تو پنگھوڑے میں نہ بولنے والا بچہ بھی بول اٹھا، اور بول کر اس نے جو دلیل دی قیامت تک کے ایوان عدل کے اندر وہ دلیل موجود رہے گی۔ کہنے لگا وہ بچہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، دیکھو قمیض پھٹی کہاں سے ہے، اگر تو قمیض پھٹی ہے آگے سے تو عورت سچی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر قمیض پھٹی پیچھے سے ہے ان کان قمیصہ ان کان قدت قمیصہ من دبر، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے فکذبت وکان من الصادقین، پھر یہ عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ نوجوان سچا ہے۔ دلیل دیکھو، آج کے اس دور کے اندر بھی عدالتوں کے اندر جب ہراسانی کے کیسز آتے ہیں، دنیا کی عدالتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ناخن لگے ہیں تو پشت پہ لگے ہیں یا سینے پہ، کپڑا پھٹا ہے مرد کا تو پشت سے پھٹا ہے یا سینے سے۔ آج بھی عدالتوں کے اندر یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے تو مرد زیادتی کرتا ہے،
اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت نے زیادتی کی ہے. جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص پھٹی تھی پیچھے سے. اب اس بچے کی گواہی ہے. بچہ کیا کہتا ہے؟ بچے نے گواہی دی، قمیص کو دیکھا گیا، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ گئی، اللہ کا ہونے والا نبی سچا ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے. دیکھیے ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی. پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی تھی بچپنے والی، یہ ہے لڑکپن والی. جب بندہ جوانی میں قدم رکھ رہا ہو، خوبصورت بھی انتہا کا ہو، جوانی بھی چڑھ رہا ہو، اور زلیخا جیسی عورت بھی سامنے ہو، اور پھر وہ اپنے دامن کو محفوظ رکھے اور دامن عصمت پر داغ نہ لگنے دے، اور پھر اس پر رب ذوالجلال کا کرم کیسا ہے کہ رب نے ان بولتے بچے کو بلا کے فیصلے کے لیے وہ دلیل عطا کی کہ پوری دنیا عدالت اس کو تسلیم کر گئی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، عورت جھوٹ بولتی ہے، اللہ کا نبی سچ بولتا ہے. پھر جب بات آتی ہے رشتہ داروں پہ، نسبت والی چیزوں پر، تو اس سلسلہ میں سورہ مریم اور آل عمران اس بات کی گواہ ہیں. جناب مریم علیہ السلام، یہ بات بھی لمبی ہے لیکن میں اپنے مقصد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے عطا کیے. کیسے ہوا وہ پوری سورہ مریم کے اندر اس کا پورا ایک تفصیل موجود ہے. وقت ملنے پر انشاءاللہ میں وہ ساری عرض کروں گا، لیکن میں صرف آج کے عنوان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چند دنوں کے تھے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا لے کر قبیلے میں آ گئی. قبیلے سے، شہر سے باہر جا کر آپ نے جنگل میں جنم دیا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کی مدد وہاں بھی شامل حال رہی. رب نے کھجوریں عطا کی، درد کا احساس ختم کر دیا، پیاس شدت، بھوک شدت کا احساس ختم کر دیا. بہرحال جب آپ لے کر آئی نا جناب عیسیٰ کو قوم میں، تو قوم کہنے لگی اے مریم، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیرا خاندان ایسا، نہ تیرا قبیلہ ایسا. آج تک تیرے خاندان میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی، نہیں نظر آئی، نہیں سنی گئی، نہیں دیکھی گئی کہ بغیر خامد کے تو نے بچہ پیدا کر ڈالا ہے. تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے. جب قوم نے یہ پوچھا تو اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ اب اس وقت بس اور تھا کوئی نہیں، چارہ اور تھا نہیں کوئی بھی. کون گواہی دیتا؟ پورا نظام، پورا معاشرہ آپ کے مد مقابل ہے، اور اللہ کی بندی تن تنہا. پھر الزام بھی کتنا سنگین ہے اور کتنا واضح ہے کہ واقعی شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ جاتا. جب اللہ کے نبی کی ماں پر یہ الزام لگتا ہے تو اللہ کے نبی کی ماں کیا کرتی ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہنے لگی اسی سے پوچھ لو جو آیا ہے، میں نے تو اس کو دنیا میں لانے کی ذمہ داری پوری کی ہے، اس سے پوچھو جو آیا ہے. قوم حیران ہے، انگشت بدندان ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم کیسے اس سے بولیں، کیسے وہ بات کرے گا، ہم کیسے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. کون پوچھے، کیسے پوچھے، کس سے پوچھے؟ وہ جو ابھی پنگوڑے میں بچہ ہے بول ہی نہیں سکتا، وہ کیا گواہی دے گا؟ جب قوم یہ کہہ رہی تھی تو پنگوڑے سے آواز آ رہی تھی اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، میری والدہ کو الزام مت دو، میری والدہ کی زندگی کو داغدار مت کرو. اس اللہ کی بندی کا گواہ قرآن بھی ہے، تمہارے نبی کا فرمان بھی ہے، میری انجیل بھی گواہی دے گی، تورات بھی گواہی دے گی، زبور بھی گواہی دے گی، پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں انی عبد اللہ،
اے لوگو جان جاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہنے لگے رب نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا بندہ بھی بنایا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں میرے رب نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ میں لوہے آسمان دنیا پہ تھا پھر بھی برکت والا تھا، والدہ کے شکم میں آیا پھر بھی برکت والا ہوں، پنگوڑے میں ہوں پھر بھی برکت والا ہوں۔ اللہ نے مجھے برکتیں بھی عطا کی ہیں۔ جب ماں پر بات آئی تو رب ذوالجلال نے پھر گواہی کہاں سے دی؟ یہ شان نبوت ہے۔ اور جب بات آئی کسی نبی کی بیوی پر، جب بات آئی کسی نبی کی زوجہ پر، جب بات آتی ہے اللہ کے نبی کی زوجہ پر کہ یہ قافلہ میں پیچھے رہ گئی ہیں، انہیں اجنبی ساتھ لے کے آیا ہے، یہ اجنبی کے ساتھ کیوں آئی ہیں، یہ پیچھے کیوں رہی؟ ابھی وہ بیوی بچی تھیں، قافلہ کے ساتھ جانے کے اصولوں سے واقف نہیں تھیں، وہ رفع حاجت کے لیے گئی تھیں۔ قافلہ والوں کو پتا تھا کہ وہ اپنے عہدج میں آ گئی ہیں، انہوں نے عہدج کو بجا کے بلا کے پوچھا نہیں، قافلہ چل دیا۔ اور یہ اللہ کی بندی اللہ کے نبی کی زوجہ رفع حاجت سے واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اور اصول قافلہ کا یہ ہے کہ ایک بندہ دو بندے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو لے کے آئیں۔ جب وہ بندہ آخری پیچھے تھا اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، اس نے اونٹ پر سوار کیا، خود پیدل چلے، اور پیدل چلتے چلتے جب قافلہ تک پہنچے تو قافلہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور ہمیشہ رہے ہیں، وہی تھے جو غزوہ بدر میں ساتھ آ کے میدان بدر سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پیچھے رہ گئی تھی، یہ غلام کے ساتھ آئی ہے، اجنبی کے ساتھ آئی ہے۔ انہوں نے دوسرے جو سچے تھے ان کو بھی ورگلانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ورگلانا شروع کیا، تہمت لگائی، الزام لگا دیا، رب ذوالجلال نے قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی۔ اور وہ اللہ کے نبی تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زوجہ تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور رب نے جو سورت نازل فرمائی تھی وہ سورہ نور تھی، جو پردہ اور حیا والی سورت اللہ نے نازل فرمائی، جس کے بارے میں امام احمد رضا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں سورہ یوسف پڑھایا کرو اور اپنی بیٹیوں کو بچپنے میں سورہ نور پڑھایا کرو، اس کی تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ پتہ چلے پردے کے احکام کیا ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر لوگوں نے تنگ کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر لوگوں نے تنگ کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جب نبی خاموش رہے، کہیں بولتا تھا بچہ، کہیں بولتا تھا پتھر، کہیں بولتا تھا درخت، کہیں بولتا تھا پنگھوڑے والا، لیکن جب نبی آخر الزمان کی بات آئی، عائشہ صدیقہ کی بات آئی، یہاں نہ بچہ بولا، نہ درخت بولا، نہ پتھر بولا، یہاں میرا رب بول اٹھا۔ میرے رب نے بول کر گواہی دی اور ارشاد فرمایا محبوب تمہارے ہر نسبت رب ذوالجلال نے پاک رکھی ہے اور تمہاری ہر نسبت کا احترام تیرا رب کرتا ہے، اس انداز میں کہ تیرے رب نے زمانے والوں کو ان کا احترام سکھا دیا ہوا ہے۔ پھر جب پوچھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
اے پیارے محبوب، رب نے آپ کے جسم پر آج تک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دی۔ جو رب آپ کے جسم کو گندی مکھی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ کسی ایسی عورت کو آپ کے جسم کے نزدیک کیسے آنے دے گا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا سایہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی آپ کے سائے پر بھی قدم نہ رکھ دے۔ جب سائے کا اللہ نے احترام کی لوگوں کو بتایا ہے، سائے کا لوگوں نے شان بتایا ہے، تو پھر رب نے تمہاری ازواج کی شان کوئی نہیں پیدا کی؟ یہ وہ منصب ہے جسے نبوت کا منصب کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جسے نبوت کہا جاتا ہے، جسے رب نبی بناتا ہے۔ اللہ اس کی پھر خود اس انداز میں حفاظت کرتا ہے کہ اعلان فرماتا ہے، اے محبوب، اللہ رب العزت تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور رب نے محبوب کی عزت کی، اہل کی، جان اور مال کی ہر اعتبار سے اس انداز میں حفاظت فرمائی کہ قیامت تک قرآن بھی اس کا گواہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس کا گواہ ہے۔ میرا موضوع یہ تھا کہ نبوت جسے رب عطا کرتا ہے، اللہ اسے کیا بناتا ہے؟ آج لوگ تولتے ہیں نبوت کو، اپنی عقلوں کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبوت تولنے کا مقام نہیں ہے، نبوت کے لیے دل کھولنے کا مقام ہے۔ آؤ اس انداز میں شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرو، ماننے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں منصب نبوت سے روشناس فرمائے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔